السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج باقاعدہ ہم پہلی حدیث کا آغاز کر رہے ہیں۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ کتاب ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کا تعارف، مصنف کا تعارف، اصطلاحات کا تعارف وہ ہم پہلی کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج پہلی حدیث اور ابن حجر رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا وہ ہے کتاب الطہارتی، یعنی کہ طہارت کا بیان، طہارت کا باب۔ اب یہاں پہ جو آپ اس کو جب آپ لکھتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیڈنگز ہوتی ہیں، تو طہارت سے آغاز کی وجہ یہ یہاں پہ ہیڈنگ بنے گی کہ طہارت سے ہی امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیوں کیا ہے۔ اب اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ جو طہارت ہے وہ نماز کے لیے سب سے مؤثر شرط ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے طہارت چونکہ نماز ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور جس کی کسی حالت میں کوئی معافی نہیں ہے ماں سوائے جو ہے وہ انسان بالکل ہی جو ہے وہ پڑھنے سے قاصر ہو، اشارہ کنایہ سے بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ باقی خواتین کا ایک الگ ایشو ہے، ان کے لیے کچھ خاص ایام کے اندر رخصت موجود ہے، ورنہ یہ نماز ایسی چیز ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت جو ہے وہ نماز کی اولین شرط قرار دی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اس بات کا حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی کہ سورہ المائدہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے چہروں کو دھو لیں وغیرہ۔ یہ آگے کمپلیٹ جو آیت ہے یہ طہارت کی شرط قرار دی گئی ہے نماز کے لیے۔ تو اس لیے امام ابن حجر نے اپنی کتاب کا آغاز بھی طہارت سے کیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو طہارت ہے وہ تخلیہ، تا خا لام یا اور ہا، تخلیہ یعنی کہ خالی کرنا۔ یہاں پہ جو طہارت ہے بمعنی تخلیہ ہے، خالی کرنا، اور تخلیہ کے بعد مرحلہ آتا ہے تحلیہ، تا ہا لام یا اور ہا۔ تحلیہ کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، یعنی کہ پہلے انسان تخلیہ کرے گا، اپنے بدن کو نجاستوں سے خالی کرے گا، پھر وہ تحلیہ کرے گا، یعنی کہ اپنی عبادات کو مزین کرے گا۔ تو جب تخلیہ ہی نہیں ہوگا تو تحلیہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا پہلے انسان اپنی آپ کو نجاستوں سے، غلاظتوں سے پاک کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی عبادات کو روحانی اعتبار سے مزین کرے گا۔ اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے کتاب الطہارہ نقل کی ہے۔ اب تیسری وجہ، دیگر محدثین ابن حجر کے علاوہ جو ائمہ محدثین ابن حجر سے پہلے دوسری صدی تیسری صدی ہجری کے اندر ائمہ محدثین گزرے ہیں، امام مالک، امام شافعی وغیرہ دیگر ائمہ، وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر جب حدیث نقل کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا آغاز کتاب الطہارہ سے کرتے ہیں۔ تو امام ابن حجر نے بھی ائمہ سلف کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بھی کتاب الطہارہ سے کر دیا۔ یہ تھی تین وجوہات۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے طہارت کی اقسام۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت معنویہ اور طہارت حسیہ، جسے ہم طہارت معنوی کو طہارت باطنی بھی کہتے ہیں اور طہارت حسیہ کو طہارت ظاہری بھی کہتے ہیں۔ معنوی طہارت سے مراد، باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفاق، جھوٹ، بغض، کینہ، نفرت، یعنی کہ اپنے آپ کو اندرونی طور پہ پاک کرنا۔ اور طہارت حسیہ یعنی کہ ظاہری طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لگے کپڑوں کو، جسم کو، کسی حصے کو لگی ظاہری نجاست کو صاف کرنا، پاک کرنا، دھونا، یہ ظاہری
نجاست ہے، اور عمومی طور پہ ائمہ محدثین فقہا اسی بھی اوپر بحث کرتے ہیں۔ باقی وہ جو معنوی طہارت ہے وہ متکلمین اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو حدیث کے باب میں جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ طہارت حسیہ یعنی کہ ظاہری طہارت کے اوپر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ابن حجر نے کتاب الطہارہ میں پہلا باب قائم کیا ہے، باب المیاہ، پانیوں کا بیان، پانیوں کا باب۔ اس میں ابو ہریرہ کی روایت لے کے آئے ہیں۔ اب روایت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فی البحر، سمندر کے متعلق، هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، والحل، اور حلال ہے، میتتہ، اس سمندر کا مردار۔ اخرجہ الاربعۃ، اس روایت کو 4 ائمہ نے روایت کیا ہے، وابن ابی شیبہ تھا، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، واللفظ لہ، اور انہی الفاظ کے ساتھ، وصححہ، اور اس کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ تھا، ابن خزیمہ نے، والترمذی، اور امام ترمذی نے، ورواہ مالک وشافعی واحمد، اور اس کو روایت کیا ہے امام مالک نے بھی، امام شافعی نے بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی۔ اب یہ روایت ہے ہمارے سامنے اللہ کے نبی اسلام کی، ترجمہ میں نے بتا دیا۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب جو ہے وہ عربی کتاب بلوغ المرام جو ہے اس کو PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ حدیث عربی آپ کے سامنے ہو، باقی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس کے کریں گے۔ تو اب اس میں ابو ہریرہ پہلے راوی کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ہے، بعض نے عبداللہ بن صخر کہا ہے، بعض نے عبد الرحمن بن صخر کہا ہے، لیکن جو جس کے اوپر قریب اتفاق ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے۔ اور یہ ان کی کنیت تھی ابو ہریرہ، اللہ کے نبی نے ان کو یا ابا ہرہ کہا تھا، تو ان کی اس وقت یہ نام مشہور ہو گیا ابو ہریرہ، یعنی کہ اصل نام مفقود ہو گیا اور کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اسی کو مسمى بنا لیا، یعنی کہ اسی کو نام بنا لیا۔ سب سے زیادہ جو حدیث ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 21 یعنی کہ 21 سال قبل ہجرت کے 21 سال قبل یہ پیدا ہوئے 601 عیسوی میں، یعنی کہ جو عیسوی سال ہے وہ 601 بنتا ہے، اور جو یعنی کہ ہجرت سے 21 سال قبل ان کی پیدائش ہے، اور وفات ان کی 59 ہجری میں ہے، یعنی کہ ہجرت کے تقریباً 59 سال بعد، یعنی کہ 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور عیسوی سال بنتا ہے 679۔ تو یہ ان کی پیدائش اور وفات اور ان کا نام ہے، اور ان سے جو مرویات حدیث کی تعداد ہے وہ ہے 5374، یعنی کہ 5374، یہ ان کی روایات کی تعداد ہے۔ اب اس کے بعد روایت کی طرف آتے ہیں، لغوی معنی کی طرف، جو الطہور کہا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، باب المیاہ، یہاں پہ جو میاہ ہے یہ ماؤن کی جمع ہے، ماؤن پانی کو کہتے ہیں، میاہ پانیوں، تو یہاں پہ باب المیاہ پانیوں کا باب، چونکہ کیوں قائم کیا باب المیاہ؟ اب یہاں پہ پانی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کنویں کا پانی ہوتا ہے، ندی کا پانی ہوتا ہے، دریا کا پانی ہوتا ہے، چشمے کا پانی ہوتا ہے، یعنی کہ کئی قسم کے پانی ہیں، تو اس لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المیاہ قائم کیا ہے۔ اب جہاں پہ الطہور کہا گیا کہ فی البحر، سمندر، اب یہاں پہ چونکہ سوال سمندر کا ہے، لیکن اب اوپر باب المیاہ ہے وہ مطلق پانی کا ہے، لیکن نیچے سمندر کا ذکر ہے، تو یہ اس لیے کیونکہ اس کا سبب حدیث ہے، باقی مطلق بات بھی آگے آ جائے گی۔ فی البحر، سمندر کے متعلق، هو الطہور، اب یہ جو طہور ہے، طہور اور طہور، هو الطہور، اب طہور کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز کو پاک کرنا،
ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز کو پاک کرنے کو عربی زبان میں طہور کہا جاتا ہے۔ اب طہور کی طاء کے اوپر جو ہے وہ دو طرح کا اعراب پڑا جاتا ہے۔ ایک فتح جسے ہم زبر کہتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر فتح یعنی زبر پڑھیں گے تو معنی طہارت والی چیز ہوگی، یعنی کہ جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں، جیسا کہ مثلا مٹی ہے، پانی ہے، وہ چیز جس سے ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں، پھر ہم اسے کہیں گے یہ طہور، طاء کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، تو یہ معنی طہارت والی چیز ہوگا۔ اگر ہم اس طاء کے اوپر ضمہ یعنی کہ پیش پڑھتے ہیں تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ فعل طہارت ہوگا، جیسا کہ غسل جنابت ہے، وضو ہے، یہ جو کام ہے یعنی کہ فعل مراد ہوگا، جو وہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جس کی بعد آپ چیز طہارت حاصل کر رہے ہیں، جو انسان وہ کام کر رہا ہے وہ مراد ہوگا اس سے۔ اب اس میں جو حدیث بیان کرنے کا کیا سبب ہے، اصل میں یہ روایت یہاں پہ اختصار کے ساتھ ہے، یہ تفصیل روایت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ وہ نقل نہیں کی، دیگر روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کر اس بات کی سوال کیا کہ ہم سفر کرتے ہیں اور ہمارا واسطہ جو ہے راستے میں سمندروں میں ہوتا ہے، دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، چشموں کے پانیوں سے واسطہ پڑتا ہے، ندی نالوں کے پانیوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو کیا اس حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے سمندر کے پانیوں کے حوالے سے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ صحابہ کا سوال تو صرف اور صرف جو تھا وہ پانی کے متعلق تھا، لیکن اللہ کے نبی نے سوال کے جواب میں اضافی جواب بھی دیا کہ اس کا مردار آپ کے لیے حلال ہے، حالانکہ صحابہ کا سوال صرف پانی کے متعلق تھا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ جو پانی ہے سمندر کا وہ پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اب میتۃ ہو، جو مردار اس کا حلال ہے، اب اس میں ہو کی ضمیر ہے جو پیچھے فی البحر کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے گرامیٹیکلی، اور یہاں پہ ہو کی ضمیر اب فی البحر کی طرف ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب ضمیر کی اضافت مفرد کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد اسی جنس کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ سمندر کے اندر کا مردار، یعنی کہ ایسا جانور جو رہتا بھی پانی میں ہو اور وہ مرا بھی پانی کے اندر ہی ہو اور وہ پانی کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، وہ اگر سمندر کے اندر مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ میتۃ ہو جب فی البحر کی طرف لوٹائیں گے تو معنی سمندری جانور ہوگا، جو رہتا بھی سمندر میں ہو، پانی کے بغیر نہ رہ سکتا ہو اور اس کے اندر ہی مر گیا ہو، تو ایسا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ایک جانور جو رہتا تو خشکی میں ہے، مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، اب وہ اگر پانی میں ڈوب کے مر جائے، سمندر کے، دریا کے، دیگر، تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ وہ حلال ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ فی البحر کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ ایسا جانور نہیں ہے جو کہ سمندری جانور ہو، تو لہٰذا میتۃ ہو سے مراد جیسا کہ سمندری مچھلیاں ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں تمام قسم کی مچھلیاں شامل ہیں میتۃ ہو میں، تو لہٰذا کسی بھی قسم کی مچھلی ہو وہاں پہ سمندر کے اندر، وہ اگر وہاں پہ مر جاتی ہے بغیر بنا ذبح کیے تو وہ حلال ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا جائز ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہ بات بالاتفاق اللہ کے نبی اسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں مثال کے طور پہ پانی کے اندر موجود ہیں، کثیر تعداد میں موجود ہیں، اگر ساری کی ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں اور ان کے مرنے کی وجہ سے وہ سطح پانی پہ آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ وغیرہ تبدیل ہو جاتا ہے یا پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے یا اس کا اندر بدبو آ جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہوگا؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ پاک چیز کے اس کے اندر مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مچھلی تو پاک کہا ہے اور اس کا مردار بھی حلال کہا ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا، اس کو طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی پہلی حدیث۔ عمومی طور پہ ہمارا واسطہ ہمارے معاشرے میں ہم ایسے مسائل سے پڑتا ہے
کہ ہم سفر میں ہوں، کسی ندی نالے سے گزر رہے ہوں، یا ہمارے پاس کوئی چشمہ ہو، یا دیگر جو ہمارے پاس سمندر دریا ہو، تو وہاں پہ پانیوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی اسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے حکم الحدیث، یعنی کہ حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو یہ روایت بسند صحیح ثابت ہے، یعنی کہ حکم کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔ ائمہ محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، تو لہٰذا اس روایت پہ عمل ہوگا، آج بھی ہوگا اور قیامت کی دیواروں تک ہوگا۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری حدیث باب المیاہ میں، وہ ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الماء، بے شک پانی، ان الماء، بے شک پانی، طہور، وہ پاک کرنے والا ہے، لا ینجسہ، نہیں نجس کرتی اس کو، یعنی کہ اس پانی کو، شیء، کوئی بھی چیز، اخرجہ الثلاثۃ، اس کو تین ائمہ نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس کو صحیح کہا ہے احمد، امام احمد نے۔ اب یہ روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں جو بات سب سے پہلے راوی ہے، ان کی پیدائش ہے 10 سال قبل ہجرت، یعنی کہ ہجرت سے 10 سال قبل یہ پیدا ہوئے، اور عیسوی سال بنتا ہے 612، 612 عیسوی سال ہے، اور ان کی وفات ہے 74 ہجری میں، اور عیسوی سال ہے 693، یعنی کہ 693 ہجری عیسوی جو ہے ان کی عیسوی سال ہے، اور ہجری سال 74 ہے۔ اب ان کی جو روایات کی تعداد ہے وہ 1170 ہے، یعنی کہ 1170 ان کی حدیث کی تعداد ہے۔ اتنی روایات ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی کا وہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ان الماء، بے شک پانی جو ہے، اب الماء کے اوپر جو الف لام ہے یہ جنس کا الف لام ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام قسم کے پانی شامل ہیں۔ ان الماء کہا، پیچھے جمع بھی امام ابن بخاری نے نقل کی باب المیاہ، وہاں پہ جو باب قائم کیا وہ بھی باب المیاہ کا قائم کیا، اور یہاں پہ جو حدیث لائے وہ اللہ کے نبی کی، وہ اس بات کی تائید کرتی ہے، ان الماء، تو الماء کے اوپر جو ہے یہ لفظ ماؤن ہے، تو جب اس کے اوپر الف لام آئے گا تو یہ معرفہ ہو جائے گا، تو یہ الف لام بعض اوقات انسان ایک نکرہ کو معرفہ، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جنس کا حکم بھی لگاتا ہے، تو جو یہاں پہ الف لام ہے یہ جنس کا ہے، یعنی کہ تمام قسم کے پانی اس کے اوپر شامل ہیں۔ باقی طہور ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر تو کے زبر کے ساتھ ہو تو معنی کیا ہوگا، اگر تو کے پیش کے ساتھ ہو تو معنی کیا ہوگا، لا ینجسہ، نہیں نجس کرتی اس کو، شیء، کوئی چیز، یعنی کہ مطلب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو پانی ہے اس کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی، پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی۔ اب یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ پانی تو پھر نجس ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے جیسا مرضی ہو، تو پھر اس میں اس پہ طہارت کی بحث کیوں، پھر اس کے پاک اور ناپاک ہونے کی بحث کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو مطلقاً منع کر دیا کہ لا ینجسہ، اب لا ینجسہ نہیں ہے، اور نہیں کے بعد نہیں کی اضافت جب نکرہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے اندر عموم کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ لا ینجسہ، نہیں نجس کرتی اس کو، اب یہاں بات کمپلیٹ تھی لیکن آگے ذکر کر دیا شیء، کوئی چیز بھی، اب شیء ایک نکرہ ہے، عموم کا معنی ہے، تو نکرہ کی جب اضافت جنس کی طرف ہوتی ہے، لا نفی جنس کی طرف، تو وہ عموم کا معنی دیتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحہ کے بغیر، یعنی کہ کوئی نماز بھی نہیں، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، جنازے کی ہو، نفلی نماز ہو، فرضی ہو، نماز کسوف ہو، خسوف ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے جب سے فاتحہ نہیں ہے، اس طرح یہ لا نفی جنس۔ اب یہاں پہ
جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے، لیکن اس سے اگلی روایت کے اندر اسی بات کا جواب موجود ہے کہ اس سے کیا چیز مراد ہے اور کیا چیز مراد نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری روایت کی طرف۔ یہ روایت اور تیسری روایت کو جب ہم ملائیں گے، بلکہ چوتھی روایت کو، تو پھر ہمیں تمام باتیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی۔ تیسری روایت ہے وعن ابی امامۃ الباہلی، ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کا قول، فعل اللہ کے نبی کا قول حدیث، کہتے ہیں کہ ان الماء، بے شک پانی جو ہے، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا مگر ما غالبا، جو چیز غالب آ جائے، علی ریحہ ہی، اس کی بو پر، و طعمہ ہی، اور اس کے ذائقے پر، و لونہ ہی، اور اس کے رنگ پر۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے، وصححہ وضعفہ ابو حاتم، اور اس کو ضعیف کہا ہے ابو حاتم نے، وللبیہقی، اور ایک بہقی کی روایت میں ہے کہ الماء طہور، جو پانی ہے وہ پاک کرنے والا ہے، الا مگر ان تغیرہ، کہ بدل جائے، ریحہ، اس کی بو، او طعمہ، یا اس کا رنگ ذائقہ، او لونہ، یا اس کا رنگ، بنجاست، کسی نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ، جو اس کے اندر گرتی ہے۔ اب یہ روایت ابو امامہ الباہلی کی ہے۔ پہلے راوی کے متعلق جان لیتے ہیں۔ جو ابو امامہ باہلی ہیں یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے، یعنی کہ 584 عیسوی بنتی ہے، 584 عیسوی سال بنتا ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 81 ہجری ہے، اور ان کا جو عیسوی سال ہے وہ 700، یعنی کہ 700 جو ہے ان کی عیسوی سال بنتا ہے، اور ان کی مروی حدیث کی تعداد 250 ہے جو ان سے حدیث مروی ہیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی کو کوئی چیز نجس کرتی ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایک عموم کا حکم تھا، یعنی کہ وہ روایت مطلق تھی۔ اب اس روایت کے اندر قید لگا دی گئی ہے کہ پانی کو چیز نجس کوئی نہیں کرتی، مگر 3 چیزیں نجس کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بو تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، یعنی کہ 3 اوصاف اگر بدل جائیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی بحث کی طرف۔ جو ہماری ہیڈنگ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی طہارت سے، یعنی کہ طہوریت سے ناپاکی کی طرف کب منتقل ہوتا ہے؟ پانی طہوریت سے ناپاکی کی طرف کب منتقل ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ 3 اوصاف ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ اس کی بو تبدیل ہو جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے۔ دوسرا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اور تیسری چیز ہے اس کا رنگ بدل جائے۔ یہ 3 وصف جب بدل جائیں گے کسی پانی کے، چاہے وہ سمندر کا ہو، دریا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، تو اس کا پانی ناپاک ہوگا، وہ اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پانی ہے وہ پاک کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ وصف ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تو لہٰذا پانی پاک ہوتا ہے عام طور پر، لیکن اس کے اندر یہ 3 اوصاف تبدیل ہو جائیں تو پھر اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، ایک ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک بہقی کی روایت ہے، تو پھر کتنے اوصاف تبدیل ہوں؟ تو 3 کہا نا اللہ کے نبی نے، تو کیا اس کا حکم کیا ہے کہ 3 اوصاف تبدیل ہوں یا ایک تبدیل ہو؟ کیا اس کا کیا ہوگا؟ کتنے اوصاف تبدیل ہونے سے پانی ناپاک ہوتا ہے؟ اب اگر ہم روایت ابن ماجہ کی روایت پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی ریحہ و طعمہ و لونہ، وہاں پہ واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بو کہا، اور اس کا ذائقہ کہا، اور اس کا رنگ کہا، تو مطلب یہ ہوا کہ ابن ماجہ کی روایت کو سامنے رکھیں تو مطلب یہ سمجھاتا ہے کہ بیک وقت تینوں اوصاف اگر تبدیل ہوں گے تو پھر پانی ناپاک ہوگا۔ ایک ہی ٹائم، ایٹ اے ٹائم، اگر 3 اوصاف
اس کے اندر تبدیل پائے جائیں کسی پانی کے اندر تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر دو بھی ہوں گے تو ناپاک نہیں ہوگا، یعنی کہ تینوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب وہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے وہ یہ بتاتی ہے۔ لیکن جو ہم نے ابھی بہقی کی روایت پڑھی ہے وہاں پہ ہے الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ، وہاں پہ او کا لفظ ہے جو تنویع کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری کے لیے جدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا الگ اس کا الگ، یعنی کہ اگر تبدیل کر دے اس کی بو کو یا اس کے ذائقے کو یا اس کے رنگ کو، یہاں پہ یا ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں واو ہے، یعنی کہ اور، تو واو عاطفہ کا عطف پیچھے جا رہا ہے۔ تو بہقی کی روایت میں اس سے سمجھ آتی ہے کہ کسی ایک وصف کا بھی تبدیل اگر اس پانی کا ہو جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس میں تطبیق صحیح بات کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو بہقی کی روایت ہے یہ روایت بتاتی ہے کہ اگر کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ صحیح بات یہی ہے، چاہے وہ کسی جگہ کا پانی ہو تو ان تینوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہوگا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس میں جو بہت سی باتیں جو سمجھنے کے لائق ہیں، اور باتیں تو ویسے اس حدیث میں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی طور پہ بات سمجھنے والی یہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحدث فیہ، یعنی کہ اگر پانی کے اندر ایسی نجاست گرتی ہے جو یہ اوصاف تبدیل نہ کرے کوئی ایک وصف، تو پانی وہ پاک ہی ہوگا، اس سے طہارت بھی حاصل ہو سکتی ہے اور اس کو طہارت کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اسلام کی اس حدیث سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو اوصاف تبدیل ہونے کا ہے تو یہ اوصاف تبدیل ہونے کا بعض اوقات انسانوں کی حصی جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان کے سونگھنے کا معیار، ایک بندے کو بو آ رہی ہے اور ایک کو نہیں آ رہی، اور ایک کو ذائقہ تبدیل لگ رہا ہے اور ایک کو ذائقہ تبدیل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، اور ایک کے لیے وہ جو ہے اس کا رنگ اتنا صاف گدلا نہیں ہے، ایک کے نزدیک گدلا ہے، تو یہ کیسے حکم لگے گا کہ ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ تو ہم ایسے بندے کا اعتبار کریں گے جس کی یہ حصی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سخت ہوں محسوس کرنے کے معاملے میں، تو ہم ایسے بندے کو وہ پانی یہ چیک کروائیں گے، یہ دکھائیں گے، تو لہذا شکی بندے کو ہم اس معاملے میں نہیں لے کے آئیں گے کہ شک کی بنیاد پہ ہم کہہ دیں نہیں مجھے لگ رہا ہے اس میں بو آ رہی ہے، یا مجھے لگ رہا ہے اس کا جو ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ مجھے شک گزرا ہے۔ تو شک کی بنیاد پر پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، بلکہ جب تک اتھینٹک طور پہ، صحیح طور پہ، درست طور پہ ہمیں اس پانی کے متعلق کہ کسی ایک وصف کے تبدیل ہونے کا پتہ نہیں چل جاتا، تب تک وہ پانی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک رہے گا۔ ادروائز اگر اس کے بارے میں یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ وصف واقعتاً تبدیل ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے یہ پانی ناپاک ہے، پھر اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اس پانی کو گرا دیا جائے گا، یا اس پانی کو کسی اور پرپس کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا ہے لیکن طہارت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ روایت کو ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہوتا ہے تو روایت جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلی روایت، آخری روایت جو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کا قول کہ اذا جب کان الماء ہو پانی قلتین دو قلتین لم یحمل الخبث تو وہ نجس نہیں ہو سکتا، وفی لفظ اور ایک لفظ کے الفاظ ہیں لم ینجس تو وہ نجس نہیں ہو سکتا، یعنی کہ خبیث خبث کا معنی وہ خراب نہیں ہو سکتا، معنی وہی لم ینجس یعنی کہ وہ نجس نہیں ہو سکتا۔ اخرجہ الاربعہ، تو اس کو چار ائمہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، وابن حبان اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، والحاکم اور اس امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی جو پیدائش ہے جو ہوئی ہے وہ 10 سال قبل ہجرت، یعنی کہ ہجرت کے 10 سال قبل یہ پیدا ہوئے، 612 عیسوی ان کا سال بنتا ہے، عیسوی سال۔ وفات ان کی 73 ہجری میں ہے، اور عیسوی سال بنتا ہے 693 عیسوی، یعنی کہ 6 9 اور 3۔
یہ صحابی رسول ہیں، ان کا بڑا مقام اور رتبہ ہے، بڑے متبع سنت صحابی ہیں۔ باب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خلیفہ ثانی ہیں، اور ان کا ایک مقام رتبہ ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اب یہ روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں حدیث میں آتا ہے قلتین، کہ جب پانی دو قلتین ہو۔ اب یہ قلتین کو سمجھیں، اس کی یہ کس کی تثنیہ ہے؟ یہ قلتن کی تثنیہ ہے۔ قلتن عربی زبان میں کہتے ہیں صراحی کو۔ صراحی ہمارے ہاں عموماً طور پہ پاک و ہند میں استعمال ہوتی رہی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی تھیں، اور اب چونکہ ان کا رواج نہیں ہے، لیکن آج بھی مارکیٹس کے اندر یہ مل جاتی ہیں صراحی۔ تو قلتن واحد ہے، قلتین تثنیہ ہے، یعنی کہ پانی کی صراحی۔ اس کی جمع جو ہے وہ قلال بھی آتی ہے، قاف جو ہے وہ کینچی والا ہے، اور لام اور لام، یعنی کہ قلال اس کی جو ہے وہ جمع آتی ہے۔ اس کی جمع کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم غور کرتے ہیں تو حدیث پاک میں حدیث معراج ہے، اللہ کے نبی اسلام جب 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پہ یعنی کہ سدرہ ایک بیری کا درخت تھا، اور اس کے اوپر پھل لگا ہوا تھا۔ تو اس کے پھل کے متعلق اللہ کے نبی نے جا کے امت کو جب آ کے واپس بتایا تو فرمایا کہ نبقھا مثل قلال حجر، فرمایا کہ جو اس کا پھل ہے وہ مقام حجر کے پھلوں کے برابر ہے، صراحیوں کے برابر ہے۔ اب یہ مقام حجر جو ہے وہ ایک مقام تھا، اور اس میں اس وقت کی وہ دور کی صراحیاں بیچی جاتی تھی پانیوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کا جو پھل ہے، نبقھا، اس کا جو پھل ہے، مثل قلال حجر، وہ مقام حجر کی صراحیوں کے برابر ہے، مطلب بڑے بڑے مٹکوں کے برابر اس کا جو پھل ہے۔ تو یہاں پہ جمع استعمال ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہ اب یہ بحث آئے گی کہ قلتین جو ہے یہ کتنے مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اب اس کی مقدار کے حوالے سے فقہا کا پیمانہ جو ہے وہ اس میں مختلف ہے۔ بعض نے اس کو 5 سے 10 لیٹر شمار کیا ہے، اور بعض نے اس کو 15 لیٹر شمار کیا ہے، بعض نے اس کو ان کے مختلف پیمائش کے وجہ سے، یعنی کہ کم از کم جس نے کہا کہ 5 سے 10 لیٹر، بعض نے 20 لیٹر اس کو پانی شمار کیا ہے۔ اگر اتنا پانی ہو، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث اور اوپر والی حدیث کہ الا ما غالبا، کہ غالب آ جائے وہ 3 اوصاف، تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے ضعیف ہونے کی تقریباً 16 وجوہات ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک وجہ جو میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوپر صحیح روایت کے اندر یہ بات ذکر، جس میں علماء کا اجماع بھی ہے کہ پانی نجس ہو جاتا ہے اگر اس کے 3 اوصاف تبدیل ہو جاتے ہیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب کثیر پانی کے کوئی ایک وصف تبدیل ہونے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو پھر کم مقدار کے پانی کے اندر نجاست گرنے سے پانی پاک کیسے رہتا ہے؟ تو لہذا یہ حدیث اس حدیث کے معارض ہے، تعارض آ رہا ہے۔ تو تعارض کی بنیاد پہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ یہاں پہ صراحتاً کہا گیا ہے کہ پانی تھوڑی مقدار میں بھی ہو، اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو پانی پاک ہوتا ہے، جبکہ یہ بات اس صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں کہا گیا کہ اس کے کوئی ایک وصف تبدیل ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اور اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ صحیح بات اس میں ابھی تک جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ سمندروں کے پانی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ پاک کرنے والا ہے، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اور پانی ناپاک کب ہوتا ہے، کتنے اوصاف پہ ناپاک ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر اگر پانی پڑا ہو کسی مٹکے میں یا دیگر چیزوں میں، تو اگر اس کا وصف کوئی تبدیل ہو تو پانی ناپاک ہوگا، ادروائز وہ پانی استعمال کے قابل ہے، مطلب اس کو طہارت کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر نہیں دل مانتا تو اس کو کسی اور پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے کتاب الطہارہ تھی، یعنی کہ طہارت کا بیان، اور پھر باب تھا باب المیاہ، پانیوں کا بیان۔ اس میں ہم نے 4 حدیث آج پڑھی ہیں، ان چیزوں کو نوٹ کریں، سمجھیں۔ اس حدیث کے حوالے سے جو 4 حدیث ہم نے پڑھ لی ہیں، جو بھی سوال ہو، جمعے کے دن ہمارا گروپ اوپن ہوتا ہے۔ اس گروپ کو اوپن کرنے کا ایک مین مقصد، مین پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی وہ چیزیں سنیں، کلاسز لیں، اس کے متعلق جو جو سوال ہے اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور گروپ میں شیئر کر دیں۔ تو اس کا ہم 2 طریقے ہوں گے، یا تو ہم اس کو فوری طور پہ اس کا جواب ارسال کر دیں گے، یا نیکسٹ کلاس میں ہم پہلے ان سوالات کو حل کر لیں گے، اور بعد میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ دیگر کلاسز جو ہماری ہوں گی اس کو ہم لیں گے۔ تو ان حدیث کو ایک پڑھنے سے ان کا ترجمہ آپ لوگ یاد کریں، اور لفظی جو بحث ہوئی ہے، تشریحات ساری کی ساری، وہ آپ اپنے قلب و ذہن میں بٹھائیں، اور اس حدیث کو ان حدیث کے اوپر آگے بھی ان کے اوپر لوگوں کو بتائیں۔
اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کے وسلم کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق دے۔